شب برات برات کہہ کے اس کو اس کے معنی اور مفہوم کو ہم نے بدل دیا۔ اصل میں اس کا نام ہے شب براءت، یعنی چھٹکارے والی رات۔ تو مفسرین کرام اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس رات کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ حالانکہ شریعت میں چاہے خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع ہو، آتش بازی سے سختی کے ساتھ روکا گیا ہے، اور وہ تو ایک فضول خرچی بھی ہے۔ اگر بتی مومبتی کی تو کسی زمانے میں اس کی ضرورت رہی ہوگی بغرض روشنی، کیونکہ ایک زمانے میں اس طرح کی لائٹ نہیں تھی، بجلی نہیں تھی، تو لوگ روشنی کے غرض و غایت سے کہ قبرستان جانے والے کو کوئی تکلیف نہ ہو، ورنہ وہ کوئی فرض واجب اور سنت نہیں تھا۔ بس آپ دیکھ رہے ہیں بہار آج کل، اور میں ہوں عمران علی۔ ناظرین، آج میں آیا ہوں لودھی شہید کے امام سرفراز احمد مصباحی صاحب ہیں، ان سے آج ہم بات چیت کریں گے شب برات کے تعلق سے۔ مولانا صاحب، آپ کا استقبال ہے بہار آج کل میں۔ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس قابل سمجھا کہ اس تعلق سے میری رائے جانے، یا پھر اسلام کے تعلق سے اور شب برات کے تعلق سے کیا نظریہ ہے، وہ اس کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سر، پہلا سوال کہ یہ شعبان کی جو نصف شب ہے، جو 15ویں شب ہے، اس کو شب برات نام کہاں سے آیا؟ یہ شعبان میں شب برات کیسے شامل ہوا؟ جی دیکھیں، اللہ رب العزت نے سال، مہینہ اور دن سب بنایا، اور پھر اس میں چند کو خصوصیت بخشا۔ مثلا مہینے 12 ہیں، اس میں رمضان کا مہینہ خاص ہوتا ہے۔ اسی طرح دن سب ہے، اس میں جمعہ کا دن خاص ہوتا ہے، اور اسی طرح رات سب ہوتی ہے، تو اس میں شب قدر، شب برات، شب معراج کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ لہٰذا اسی طرح انہی خاص راتوں میں سے ایک رات ہے شب برات، جسے ہم لوگ شب برات کہہ کے اس کو اس کے معنی اور مفہوم کو ہم نے بدل دیا۔ اصل میں اس کا نام ہے شب براءت، یعنی چھٹکارے والی رات۔ تو مفسرین کرام اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس رات کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ مثلا اس رات میں اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے بے شمار گناہگاروں کو بخش دیتا ہے، اور بے شمار جہنمیوں کو جنت عطا کرتا ہے، اور جو گناہگار توبہ کرتا ہے اسے توبہ سے نجات عطا کرتا ہے۔ اسی طرح جو بیماری سے نجات چاہتا ہے اسے بیماری سے نجات عطا کرتا ہے، یعنی بے شمار نعمتوں سے اس رات کو اللہ رب العزت اپنے بندوں کو نوازتا ہے۔ سر، اس رات میں یہ پٹاخے بازی، آتش بازی، پٹاخہ، یہ چیزیں، یا قبروں پہ موم بتی جلانا، گھروں میں موم بتی جلانا، یہ چیزیں کیسے یہ شب برات کی رات رائج ہو گئی، جو کہ عبادت کی رات تھی؟ جی دیکھیں، عوام ان چیزوں کو فالو کرتی ہے جو انہیں اچھا لگتا ہے، یا لوگ دیکھ کر کے ایک دوسرے کے مقابل میں آ جاتے ہیں۔ مثلا دوسرے لوگ کسی دوسرے تہوار میں صفائی کا اہتمام کرتے تھے، اور چراغ جلایا کرتے تھے، پٹاخے چھوڑا کرتے تھے، تو انہوں نے سوچا کہ ہمارا یہ تہوار ہے، ہم بھی ایسا کریں۔ حالانکہ شریعت میں چاہے خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع ہو، آتش بازی سے سختی کے ساتھ روکا گیا ہے، اور وہ تو ایک فضول خرچی بھی ہے جسے اسلام سختی سے منع کرتا ہے۔ لہٰذا اس عبادت کی رات میں ایسے عمل کرنا کہ جب لوگ عبادت کر رہے ہوں، لوگ نفل ادا کر رہے ہوں، لوگ تلاوت کر رہے ہوں، تو ایسے میں اپنا بھی نقصان کر رہے ہیں، یعنی مالی نقصان، اور عبادت میں دوسرے کو خلل پہنچا کر کے اس طرح کسی کو تکلیف پہنچانا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ لہٰذا سختی کے ساتھ اس پہ پابندی لگانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اسے پرہیز کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ قبرستان پہ جانا، وہ کہاں تک اس کی اجازت ہے؟ اور پھر جانا تو اپنی جگہ ہے، وہاں پہ موم بتی جلانا، اس کی کیا اجازت ہے؟ جہاں تک قبرستان پہ جانے کی بات ہے، تو یہ ہمیں جتنا زیادہ موقع ملے ہمیں جانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن اسی رات جو جاتے ہیں خصوصیت کے ساتھ لوگ، تو وہ اس لیے کہ ایک حدیث پاک میں یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک رات آرام فرما رہے تھے، اور جب حضرت عائشہ کے ساتھ اس رات آرام فرما رہے تھے، اور جب حضرت عائشہ کی نیند ٹوٹی تو انہوں نے دیکھا کہ آپ ساتھ میں موجود نہیں ہیں، تو وہ تلاش کرتے کرتے یہاں تک کہ وہ قبرستان تک پہنچی، تو دیکھا کہ آپ وہاں قبرستان میں موجود ہیں اور دعا کر رہے تھے۔ تو اس سے لوگوں نے اس رات کو خاص کر لیا کہ ہم اور دن جائیں یا نہ جائیں۔ اب رہی بات اگربتی موم بتی کی، تو کسی زمانے میں اس کی ضرورت رہی ہوگی بغرض روشنی، کیونکہ ایک زمانے میں اس طرح کی لائٹ نہیں تھی، بجلی نہیں تھی، تو لوگ روشنی کے غرض و غایت سے کہ قبرستان جانے والے کو کوئی تکلیف نہ ہو، ورنہ وہ کوئی فرض واجب اور سنت نہیں تھا۔ بس اس غرض و غایت کے تحت کہ جو وہاں جا رہے ہوں اسے تکلیف نہ ہو، اسے کوئی چیز نقصان نہ پہنچائے، اس لیے روشنی کے پرپس سے اسے وہاں پہ جلایا جاتا تھا۔ ایک میرا سوال،
شب برات کے تعلق سے بھی ہے کہ جو شبینہ کا پروگرام دیکھتے ہیں، کہیں کہیں پر لوگ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، ایک حافظ ہوتے ہیں وہ پوری رات میں قرآن پاک کو ختم کرتے ہیں، پوری کرتے ہیں قرآن پاک کو، اور اس میں ساؤنڈ باکس لگایا جاتا ہے، لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، دری بچھایا جاتا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں شبینہ، یہ شبینہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، معنی اس کا کیا ہے، لفظی معنی کیا ہے، اور یہ کیوں کرایا جاتا ہے اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، شبینہ کا مقصد جو تھا وہ بالکل آج ختم ہو چکا ہے، اور جو رسم بن چکا ہے کہ ایک ہی رات میں پورے قرآن کو پڑھ لینا یا سن لینا یا سنا دینا، یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ عبادت ایسی کرنی چاہیے جس میں دل پہ گرا نہ گزرے، یعنی خوش دلی کے ساتھ عبادت کی جائے۔ اور جب کوئی بندہ قرآن پڑھتا ہے تو سچ جتنا جلدی ختم ہو جائے، جتنا جلدی ختم ہو جائے کہ سننے والے کو بھی نجات مل جائے اور سنانے والے کو بھی۔ دوسری بات کہ یہ ساؤنڈ باکس کا جو رواج آ گیا ہے یہ مناسب نہیں ہے، وہ اس لیے کہ وہاں پہ اس رات خصوصیت کے ساتھ لوگ عبادت کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، آپ بلند آواز سے تلاوت کریں ہو بھی لاؤڈ اسپیکر میں یا ساؤنڈ باکس میں، تو اس کی خلل ہوتی ہے۔ حد تو یہ ہے کہ جب آپ تلاوت کر رہے ہوں اور پاس میں کوئی نماز پڑھ رہا ہو یا کوئی نفل عبادت کر رہا ہو تو آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ بلند آواز سے آپ تلاوت کریں۔ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ قرآن خوانی کے موقع سے جب کئی سارے لوگ اکٹھے تلاوت کر رہے ہوں تو وہاں پہ حکم ہے کہ آپ زیادہ بلند آواز سے نہ پڑھیں کہ آپ کی آواز دوسرے سے ٹکرائے، کیونکہ قرآن کی ایک آیت ہے کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم خاموش رہو اور غور سے سنو تاکہ تم پر خدا کی رحمت ہو۔ تو یہاں پہ گویا کہ نہ خاموش لوگ رہ رہے ہیں اور نہ اس طرح سے غور سے سن رہے ہیں، لہٰذا اس طرح کا اہتمام کریں کہ چند پارہ کا اہتمام کریں یا چند گھنٹے کا اہتمام کریں، اور جو لوگ بیٹھے ہیں وہ غور سے سنیں تب پڑھیں، ورنہ ایسا نہیں کہ سب لوگ گھوم رہے ہوں اور ایک بندہ پڑھ رہا ہو، تو یہ پھر قرآن کی توہین ہے اور تلاوت کی توہین ہے۔ چلیے سر، آخری پیغام کیا ہوگا اس موقع پر لوگوں سے، اور خاص طور سے بچوں سے اور تمام لوگوں سے، یہ شب برات کی رات کو کس طرح گزاریں، اس تعلق سے آپ کیا پیغام دیں گے؟ بس میں اپنے عزیزوں سے مؤدبانہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ عبادت کی رات ہے، اس کو عبادت ہی تک محدود رکھیں، اسے آتش بازی اور دیگر شرارت سے محفوظ رہیں اور رکھیں لوگوں کو بھی۔ گارجین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو اس طرح سے ترغیب دلائیں کہ بابو آج عبادت کی رات ہے، نہ کہ پٹاخے بازی یا پھر دوسرے کی ہمیں نقل نہیں کرنی ہے کہ لوگ ایسا کرتے ہیں تو ہم بھی ایسا کریں گے، کل ان کا موقع تھا تو آج ہمارا موقع ہے، تو ہم عبادت میں زیادہ حصہ لیں نہ کہ خرافات میں۔ دوسری بات یہ کہ اس رات جو کچھ ہم کر رہے ہیں تو ہم اگر عبادت کی غرض سے کر رہے ہیں تو چاہے وہ نماز پڑھیں، چاہے وہ تلاوت کریں، چاہے تسبیح و تحلیل کریں، یہ ہر اعتبار سے جائز ہے اور جس سے جو ہو سکے کرنا چاہیے۔ اب عبادت کے لیے، تلاوت کے لیے اور اس کے لیے زیادہ اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثلا اگر ایک بندہ اسی رات آتا ہے اور واعظ و نصیحت سن کر کے یا خدا کی عبادت کر کے اگر اسے توبہ میسر آ جاتی ہے اور اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، ہو سکتا ہے وہی رات اس کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ہو اور وہاں سے پھر وہ نمازی بن جائے، وہاں سے وہ گناہوں سے توبہ کر لے، تو اس طرح سے اس کی زندگی میں انقلاب آ سکتا ہے، اور یہ رمضان کی تیاری کا ایک ذریعہ بھی ہوتا ہے، یہاں سے پھر ہم رمضان کی تیاری کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک آخری سوال، یہ جو لوگ شب برات کی رات میں صبح میں فجر کی نماز سے پہلے اپنے دروازوں کو کھول دیتے ہیں اور ایک چراغ روشن کر کے رکھتے ہیں کہ ہمارے جو خاندان کے مرحومین ہیں ان کے ارواح یہاں آ جاتے ہیں، یا پھر جو کھانے پینے کا اس طرح سے انتظام کرتے ہیں، حلوہ پوری، یہ وہ جتنی چیزیں کہ وہ لوگ آتے ہیں اور ان کے لیے یہ ساری چیزیں ہیں، اس کے تعلق سے کیا مشورہ دیں گے آپ؟ دیکھیے، یہ عوام میں بہت ساری چیزیں ایڈ کر دی گئی ہے، مثلا وہ آئیں گے اور کھائیں گے، تو یہ جو کانسیپٹ ہے نا لوگوں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اگر ہم اچھی چیز بناتے ہیں اور لوگوں کو کھلاتے ہیں تو اس کھلانے کی برکت سے جو ثواب ملتا ہے، جو اللہ رب العزت اس سے جو ثواب عطا کرتا ہے، وہ جن کے نام سے آپ کھلا رہے ہیں انہیں وہ ثواب ملے گا۔ رہی بات چراغ روشن کرنے کی، تو ایک زمانے میں بتایا میں جیسے کہ پہلے کہ اس کی ضرورت تھی، جیسے کہ چراغ نہیں تھا تو روشنی کے مقصد سے لوگ زیادہ چراغ روشن کیا کرتے تھے تاکہ عبادت میں خلل نہ ہو یا عبادت کرنے میں آسانی ہو، آنے جانے والے راستے یا آنے جانے والے مسافر کو آسانی ہو۔ لیکن آج اتنی لائٹ ہے کہ آج چراغ کی ضرورت نہیں ہے، آج ایسے چراغ کی ضرورت ہے جو دل کو روشن کرے۔ آج گھروں میں چراغ بہت ہوتا ہے، چراغ ہر جگہ جلاتے ہیں،
لیکن ہم اپنے دلوں میں چراغ نہیں جلاتے ہیں. ضرورت ہے کہ ہم اپنے دلوں میں ایمان کا چراغ جلائیں تاکہ ہمارا دل بھی روشن ہو اور اس روشنی سے دوسرے تک بھی اس کی روشنی پہنچے. بہت بہت شکریہ سر ہم سے بات چیت کرنے کے لیے. بہت بہت شکریہ آپ کا بھی کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا. تو میری جانب سے اور اس پورے مسجد کے کمیٹی کی جانب سے میں آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ سن رہے تھے، ہمارے ساتھ بات چیت کر رہے تھے لودھی شہید مسجد کے امام سرفراز احمد مصباحی صاحب، جنہوں نے شب برات کے تعلق سے بہت ساری تفصیلی گفتگو کی ہمارے ساتھ، اور انہوں نے ایک جو مختصر سی بات میں بہت بڑی بات کہہ دی، وہ یہ کہ آج ہمیں چراغوں اور بتیوں سے روشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اپنے دل کو روشن کرنے کی ضرورت ہے. ناظرین ہم سے جڑنے کے لیے بہت بہت شکریہ.